خبر کے مطابق ہر شہری 1 لیٹر پیٹرول پر 37%، جبکہ ڈیزل پر 34% ٹیکسز ادا کر رہا ہے۔ اس ملک کا نام ہونا چاہیے نیم اسلامی، اصلی نام کیا ہے ہمارا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس کا نام ہونا چاہیے اگر حقیقت پسندی ہو۔ ویسے تو کی ہے تسی چیچک زدہ نو ماہروخ کہہ دیو یا جو بھی ہونے منہ تے چیچک دے داغ ہوں، ٹھیک ہے، نوید السحر کہہ دیو، رنگ ودا جیسا بھی ہوگے، اچھا اس کا نام ہونا چاہیے نیم اسلامی۔ وہ نیم اسلامی کیوں کہ ظواہر تو ہمارے یہاں پریکٹس ہوتے ہیں، گفتگو جی بھی سنانا ہے۔ میں جو نماز پڑھ کے نکلیا تو میں دیکھا او بھائی بھائی کئی عمرے کئی حاجی، اچھا کرتے ہیں۔ کیریکٹر کیا ہے؟ میں کون ہوں اس ایک شہری کے طور پہ، ایک پڑوسی کے طور پہ، اچھا وہ نہیں، نیم اسلامی غیر جمہوریہ ٹیکسستان، یہ نام بنتا ہے اگر جانا ہے کرتوتاں تے۔ باقی جب ماں پیو نو جڑا شوق ہوئے نام رکھ لینا، اچھا۔ اور اس کے علاوہ مجھے کوئی چیز بتاؤ جس پہ ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا، خدا دی قسم۔ جیب کترا بندے کی نا، مطلب کوئی ایک جیب یہاں ہے، کوئی ٹراؤزر کی جیبیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ 2-3 جیباں چو ہی لٹدا ہونا ہے۔ اس ملک میں ایسے جیب کترے ہیں جو انسان کے ہر مسام سے زندگی نچوڑ لیتے ہیں۔ چلو بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ بھی بری خبر ہے حسن صاحب۔ میں نے کہا مجھے بتانا اس کا فیڈ بیک کیا ہے، کہ یہ اس کو نا جمہوریت کو لکھنا کیسے ہے۔ کل دکھایا تھا نا آپ نے۔ جی حسن صاحب، لیبر فورس سروے کے مطابق 4 برس میں بے روزگار افراد میں 14 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ 2020-21 میں بے روزگاری کی شرح 6.3% تھی، جو 2025 میں بڑھ کر 7.1% ہو گئی ہے۔ حسن صاحب، ایک طرف مہنگائی کی بلند سطح پر عوام پریشان ہے، دوسری طرف بے روزگاری کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، ملک کا کیا بنے گا؟ ملک کا کیا بننا ہے، بن تو رہا ہے، سامنے ہے۔ جو بنا رہے ہیں اس کے جو کرتے دھرتے ہیں، یہ جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، تو جو بنا رہے ہیں وہ بن رہا ہے۔ بنے گا کا کیا مطلب ہے؟ بن رہا ہے، سامنے ہے۔ دیکھو بات سنو، میرا اس ملک میں نہ کوئی ہیرو ہے نہ ویلن ہے، 2-4 چیزیں ٹھیک کر۔ نارمل سا آدمی، میں 1000 بار یہ کر چکا ہوں، پھر بھی ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے۔ پالتو جانوروں کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے ایک بندہ، کوئی کسی نے کبوتر رکھے، کسی نے مرغیاں رکھی، کسی نے گھوڑے رکھے یا واٹ ایور، کونجیں رکھی ہیں، مور رکھی، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے نا، کھڈے صاف ہوں، کھڈا میسر ہو، دانا تو ان کا مل جائے، پانی ان کو مل جائے، یہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، وہ کر دو، باقی لٹو، میں نے کوئی تکلیف نہیں جاتی۔ لیکن تھوڑا سا ادھر بھی نا ہم وطنوں کو دیکھ کے بندہ ذرا خوش فیل کرے۔ اچھا، جانے پہچانے ڈکیت ہیں، کون ہے جو نہیں جانتا؟ کون ہے جو نہیں جانتا؟ سرکاری ملازم کیسے اربپتی بنتے ہیں یار، میری عقل اور سمجھ سے باہر ہے۔ ہمیشہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ ایک مارجن دے لو کہ بھی جس گھر میں اس کی شادی ہوئی، یا وہ خود کسی بڑے خاندان کو انہیں نوکری کرنی ہے، پبلک سرونٹ بننا، اچھا چلو اگر ان شوق ہے ٹور ٹپے دا، وہ آ گیا، یہ کتنے فیصد ہوں گے؟ پاکستان میں سادہ ہی کام کر لو، یہ عوام کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے بھی کچھ نہیں کرتے۔ یہ پاکستان میں پروٹوکولز، پریولیجز، تزئین و رائش، وہ کدی تزئین و رائش ہو جڑا آنڈے ہے انہوں نہیں پتا پکا ہے، ملک فارغ ہے، اینا دیتے قرضہ ہے، ہر بچہ جڑا پیدا بھی نہیں ہوا مگر سب پتہ ہے۔ یہ عیاشیاں بند کر دو، مجھے صرف یہ بتا دو کہ پرکس، پریولیجز، پروٹوکولز اور یہ وہ سارے تام جھام، غیر ملکی دورے شورے، جا کے اپنے چیک اپ کرانے ہیں فلانا، ان پہ کتنا خرچ آتا ہے؟ بے روزگاری آدھی رہ جائے گی، لیکن یہ کرے کون؟ چند لوگوں سے ریکوریاں کر لو، ملک سیدھا ہو جائے گا، لیکن کوئی نہیں کریں گے۔ مسجدوں کا کردار رول چینج کرو، اقرا سے شروع ہونے والا دین ہے،
وہ اس بستی کے ملازموں کے بچے وہ اگر یہاں کی 2 مسجدوں میں پڑھ لیں گے, چھوٹی چھوٹیاں ساڑیاں معصوم جیاں نمازاں ہوندی ہیں, باقی بچے پڑھ رہے ہوں نماز دے ٹائم تے وہ بھی آ جان. 2 ٹیوٹر رکھ دیو جہاں مسجد نو چندہ دے کے اپنی جیباں ہوتے نہیں یہ امام صاحبان پالتو مسجداں چلا رہا ہے, اے سی میں سی لگے یہ وہ سارا. لیکن نہیں, کریٹو تھنکنگ ان کی اپنے لیے ہے, تخلیقی سوچ, عوام کے لیے نہیں. چلو اور جو بننا تھا بن ہی گیا ہے. ہاں حسن صاحب, اب آپ کے مطلب کی خبر شامل کرتے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق انسان کو نہلانے والی جاپانی ہیومن واشنگ مشین نے سب کو حیران کر دیا ہے. اس منفرد کیپسول نما مشین میں انسان صرف 15 منٹ میں مکمل غسل کے بعد خشک حالت میں باہر آ جاتا ہے. اس حیران کن ٹیکنالوجی پر کیا تبصرہ کریں گے؟ کوئی تبصرہ نہیں, میں تو کرتے کرتے یہاں تک آ گیا ہوں. بھائی دیکھو, صفائی نصف ایمان, یہ ہمارا جسم کی صفائی سے لے کے گھروں گلی محلوں شہروں کی صفائی کی مشینوں ساری انہوں نے ایجاد کی. تو صرف نصف ایمان ہے, نصف. میں اپنے ملازموں کو کہتا ہوں کہ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ کریں نا. They have improved a lot, but سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سب کچھ غیر مسلم ہونا. نصف صفائی نصف ایمان تمہارا ہے, کام سارے کا سارا ان کا ہے, اوقات یہ ہے. اچھا ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کافرانہ انورٹڈ کامز جاپنیز مشین کے ذریعے غسل حرام ہوگا یا حلال؟ کار جڑی بنائی سی بورڈ نے, اس پہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کہیں گناہ تو نہیں ہوگی. یہ ساڈے اعلامیہ دی تھنکنگ ہے, میں چونکہ ظاہر ہے انہوں دا مدعا ہے. اچھا مشین کے ذریعے غسل کے تقاضے پورے ہوں گے یا نہیں؟ جڑا ڈونگے نہ تے لوٹے نال ہوندا وہ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے وہ ماشاءاللہ پانی بہت ضائع ہوتا ہے, یہ پانی ضائع نہیں ہوئے گا. دیکھو نا ذرا اندازہ لگاؤ, کفار ہیں بے راہ روی کا شکار, وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں میری گزارش ہوگی, ہمارے ملک میں قدم قدم پہ علامے ہیں, کوئی ایک آدھ علامہ میرے پہ بھی شفقت کرے, مہربانی کرے, مجھے سمجھا دے کہ کل یہ مشین یہاں آ جاتی ہے تو میں کہیں کفر کا مرتکب تو نہیں ہو جاؤں گا. اگر اس سلسلے میں کوئی رابطہ کرنا چاہے تو میرے کسی بندے کا نمبر دے دینا. میرے پاس تو میں ہمارے خوف کے سیل فون بھی نہیں لگتا. ٹھیک ہے, یہ بڑا اس میں بھی شیطان بولتے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, چلتے چلتے آج کا شعر سنا دیں. شعر پہ آ گئے ہو. اچھا یہ میری زندگی کی کہانی ہے, میری سمری ہے, میری آپ بیتی ہے. زندگی مشکل تھی, میں نے اس کو مشکل تر کیا, ایک جھروکا ہی جہاں کافی تھا, میں نے در کیا. بہت خوب, بھی سیڑ ہے. بہت خوب.